جو لوگ سائنس اسلام کو سائنس کے ساتھ تقابل کر کے قبول کرتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو حضرات جو ہے نا سائنس اور اسلام کا تقابل کرتے ہیں وہ دراصل کسی جو ہے نا کسی کتاب سے یا کسی شخصیت سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں. اور چونکہ آج پیٹرن ہی یہی ہے کہ دین اسلام کے لیے اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار سائنس پیش کرو. یہ غیر مسلم جو ہے وہ سائنس کو مانتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے. تو دراصل اگر ہم سائنس پیش کر کے اسلام کو منواتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کلمہ تم سائنس کا پڑھو اور پھر ذیل میں ہماری بات مانو، جبکہ ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھانا ہوتا ہے. تو اسلام کو پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام کی خوبیاں بتائی جائیں گی، اور اگر وہ کسی مذہب کے ساتھ کسی دھرم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے تو اس کے نقائص ہمیں بتانے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64 ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور آپ میں یکساں ہو، برابر ہو. اب ان کے اور ہمارے درمیان جو کلمے یکساں ہیں، عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ جب ہم دین علم کے حاصل کرنے کے بعد، یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، علم دین اسلام کے علم سے پہلے نہیں، دین اسلام کے علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم ان کے اوپر واضح نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر آپ کی کتابوں میں عقیدہ توحید موجود ہے. تو لہٰذا اسلام اور سائنس کے جو تقابل کر کے قبول کرتے ہیں ان کا یہی کرنا چاہیے کہ ان کو سائنس کے نقائص بتانے چاہیے. کہ سائنس کی تھیوری یہ تھی کہ پہلے جو ہے سائنس یہ کہتی تھی کہ زمین چکر لگا رہی ہے، پھر سائنس نے کہا کہ جی سورج چکر لگا رہا ہے، پھر سائنس نے کہا جی دونوں چکر لگا رہے ہیں. اس قسم کی تھیوری سائنس کی جو ہے نا 50 سال 60 سال 80 سال کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں وہ اپنی جگہ پر اٹل اور محفوظ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ دین اسلام کتنا مضبوط ہے اور سائنس کتنی ناقص ہے.